أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد جناب رب العزت ہے کہ دیکھو، ہرگز تمہارا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھینچ لے گا. عزیزان گرامی، قرآن کو ظلم سے بہت نفرت ہے، اور مذہب کا جو سسٹم ہمیں بتایا گیا ہے، جو قرآن کی روشنی میں ہماری سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ دنیا میں عدل اور جسٹس کا نظام قائم کر سکیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان یعنی ترازو بھیجی. آپ کو معلوم ہے کہ ترازو جو ہے وہ عدالت کی سمبل ہے، انصاف کی علامت ہے. میزان اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ترازو کہتے ہیں. یہ عدالت کی پہچان ہے. مال کم نہ دیے جائے، انصاف سے خریدار تک مال پہنچے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور ترازو بھیجی، میزان بھیجی، عدل بھیجا. کیوں بھیجے گئے یہ نبی؟ کس لیے آئے یہ نبی؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکے. زیادتی اور ظلم اور ایک دوسرے کو دبانا اور ایک دوسرے کا حق کھانا، اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور انسانوں کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ ہر ایک کو اس کا پورا حصہ ملے اور کسی کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا نہ پڑے. میرے دوستو، میں نے آپ کو قرآن مجید کے ذریعے اللہ کی وہ آواز سنائی جس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو کیوں بھیجا. اللہ عادل ہے، یہ بات ہمیں اصول دین میں بتائی جا چکی ہے. یعنی خدا کی ذات سے کسی پر ذرا سا ظلم نہیں ہوگا اور اللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ کے لیے یہ ذکر ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. قیامت کا دن جو ہوگا
وہ یا عدل کا دن ہوگا یا فضل کا دن ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، قیامت کا دن جو ہے یا عدل کا دن ہوگا یا فضل کا دن ہوگا. عدل کسے کہتے ہیں اور فضل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی سمجھ میں آ جائیں چھوٹے چھوٹے جملوں سے. ہم نے مزدور کو طے کیا کہ یہ کام کرو ہم تمہیں 100 روپے دیں گے. ہمارے اس کے درمیان ایک بات طے ہو گئی کہ وہ ہمارے گھر میں 8 گھنٹے یہ کام کرے گا تو اس کی اجرت ہم اس کو 100 روپے 100 روپیز دیں گے. اگر ہم نے اس کو 100 روپے سے کم دیے تو ظلم کیا، کچھ نہ دیا یا 50 روپے دیے یا 75 روپے دیے یا 99 روپیز دے کے اس کو بھگا دیا. بہرحال 100 سے اگر کم دیے تو ظلم کیا. 100 طے ہوئے تھے 100 دیے تو عدل کیا. 100 طے ہوئے تھے 110 دیے تو فضل کیا. دیکھیے 3 اسٹیج ہیں: ظلم، عدل، فضل. 100 روپے طے کر کے 100 روپے نہیں دیے، کم دیے، ظلم کیا. 100 روپے طے کیا اور 100 روپے دیے، عدل کیا. 100 روپے طے کیے اور 110 روپے دیے، فضل کیا. قیامت کے دن اللہ یا عدل کرے گا یا فضل کرے گا. کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظالموں پر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. قاتلوں پر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. نمرود و فرعون و شداد پر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. ظالموں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا کو ستایا ہے عدل کیا جائے گا. مومنین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، اچھے بندوں کے ساتھ فضل کیا جائے گا. اور ہمارا تو اسلام یا دین عدل ہے یا دین فضل ہے. اس لیے کہ اس کا اللہ یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے. یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے. لہذا اسلام یا دین عدل ہے یا دین فضل. یعنی 100 روپے کی بات طے ہے تو یا 100 روپے ملیں گے یا 110 روپے ملیں گے، 120 روپے ملیں گے. اس سے اطمینان رکھیے کہ 99 روپیز 99 پیسہ نہیں ملے گا. 100 ہیں تو 100 پورے ملیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اسلام ہے کیا. دنیا جو چاہے سمجھے اور لوگ جو چاہیں کمنٹ کریں. اللہ نے اپنے دین کو حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک اس لیے بھیجا، پیغمبروں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، کہ انسانوں کے درمیان نظام عدل قائم ہو سکے اور آدمی ظلم سے بچ سکے. چنانچہ سب سے پہلا ٹکراؤ جو مذہب کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے اور جس کی قرآن پاک نشاندہی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی کائنات کا شہزادہ، پھر ایک ایک جملے کو غور سے سنیے گا، اس کائنات کا شہزادہ یعنی انسان اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے ایک عہدے سے سرفراز فرمایا، یعنی خلافت الہیہ کا تاج اس کے سر پر رکھا.
اور اس کو بھیجنے سے پہلے اور اس کو بنانے سے پہلے اور اس کی ڈیوٹی لگائے جانے سے پہلے فرشتوں کی محفل میں یہ بات کہی گئی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اور خلیفۃ اللہ ہے فی الارض کی حیثیت سے، زمین پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے، زمین پر اللہ کے نائب اور ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے جناب آدم کا انتخاب عمل میں آیا۔ کائنات کی ساری طاقتوں کا فرض یہ تھا، توجہ سے ایک ایک جملہ میرا سنیے گا، کائنات کی ساری طاقتوں کا فرض یہ تھا کہ وہ اللہ کے ریپرزنٹیٹو اور اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نمائندے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اسی لیے ملائکہ کو حکم سجدہ دیا گیا کہ جب آدم کے پیکر میں روح پھونک لی جائے اور آدم کے جسم کو درست کر لیا جائے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو تم سب اس کے سجدے میں جھک جانا۔ چنانچہ جتنے ملائکہ تھے وہ جیسے ہی پیکر آدم میں روح ڈالی گئی ویسے ہی سارے ملائکہ آدم کے سجدے میں جھک گئے۔ آج کبھی کبھی جو لوگ حج کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، یا جو نہیں جا پائے اللہ انہیں بھی موقع دے انشاءاللہ، تو وہ تصویروں میں دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ وہ تصویر دیکھیے مکہ معظمہ کی کہ جب حاجی سجدے میں ہوتے ہیں تو بیچ میں خانہ کعبہ ہوتا ہے عظمت کے ساتھ، اور چاروں طرف اس کے انسانی زمینیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں سجدے میں۔ ایک اللہ کی عظمت کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے اس کے اندر کہ جب تمام انسان تو اپنی اس کی الوہیت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے مگر سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ سجدہ تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتا کوئی مسلمان، ہر مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے مگر رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ ملائکہ بھی سجدہ کر رہے تھے حکم خدا کو مگر رخ تھا آدم کی طرف۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ منظر بھی اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مقصود اللہ ہوتا ہے، سامنے اللہ والا ہوتا ہے۔ بس اب حیرت نہ کیجیے، ہماری لبوں پہ علی ہوتا ہے، دل میں خدا ہوتا ہے۔ صلوات اور محمد تو عزیزان گرامی، یہ پہلا دن تھا جب الہی نمائندے کے آگے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نامے جو مخلوق تھا، جس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لوگ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں، اور ٹھیک کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے ہیں، میں اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نام نہیں ہے، شیطان صفت ہے، اس کا نام ابلیس تھا۔ یہ میں محض بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ شیطان پراپر ناؤن نہیں ہے،
جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کا پراپر ناؤن شیطان نہیں تھا. شیطان عربی میں کہتے ہیں دور کر دیا گیا ہو جو اسے، جو نکال دیا گیا ہو، دور پھینک دیا گیا ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں. یہ شطن سے لفظ بنا ہے. شطن کے معنی دور ہو جانے کے ہیں. شیطان وہ مخلوق، وہ جو دور کر دیا گیا ہو، کہیں سے نکال کے باہر کہیں دور ڈال دیا گیا ہو، وہ شیطان ہے. چونکہ بزم ملائکہ سے یہ نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا، اس لیے شیطان کہلاتا ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے شیطان کہلاتا ہے، ورنہ اس کا اصلی نام جو قرآن نے بتایا وہ ابلیس ہے. فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب شیطان جو ہے وہ اصل میں صفت ہے، کیریکٹر ہے. جیسے چور، تو اب چور کسی کا نام تھوڑی ہے. چور تو ایک کیریکٹر ہے، جو چوری کرے وہ چور ہے، جو چوری کرے وہ چور ہے. اب اخبار یہاں سے وہاں تک رکھے ہوئے تھے، ایک خبر آئی کہ صاحب لکھنؤ میں چوری ہوئی، اور ایک خبر آئی کہ بمبئی میں چوری ہوئی، اور ایک خبر ایک اخبار میں تھی کہ کلکتے میں چوری ہوئی، اور ایک خبر تھی دہلی میں چوری ہوئی، اور ایک خبر تھی کہ لندن میں چوری ہوئی. ان کا ارے یہ چور کیسا ہے، لکھنؤ میں بھی گیا، بمبئی میں بھی گیا، دہلی میں بھی گیا، کلکتے میں بھی گیا، لندن میں بھی گیا. ارے بھائی ایک تھوڑی ہے. یہ ایک کیریکٹر ہے، جو کسی کا مال چپکے سے لے کے بھاگ جائے وہ چور ہے. تو آپ جو کہتے ہیں ارے بھائی شیطان نے یہاں بہکایا بہکایا، وہاں بہکایا وہاں بہکایا، یہ شیطان کہاں کہاں تک گھوما کرتا ہے. یہ کوئی ایک شیطان تھوڑی ہے، یہ ایک کیریکٹر ہے. یہ ایک کیریکٹر ہے کہ جو اللہ والے کی مخالفت کرے. اور ہمایان میں یہ کیریکٹر ہے. تو وہ جو پہلا تھا جس نے انکار کیا تھا اس کا نام ابلیس تھا. سجدو، سب نے سجدہ کہہ لے گی، اور اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے کو بڑا سمجھا. وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا، وہ کافروں میں ہو گیا. تو وہاں سے دو طاقتوں کا ٹکراؤ چلا. وہاں سے دو طاقتوں کا ٹکراؤ چلا. دیکھیے یہ ہسٹری ہے، اور یہ وہ ہسٹری ہے جو کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے. کیونکہ میں 2 دن سے جو میری تقریریں آپ سن رہے ہیں اس کے اندر میں اس بات کو بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ملے، اسلام وہ ہے جو سیرت رسول میں ملے، اسلام وہ ہے جو کردار آل رسول میں ملے. تاریخ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تاریخ صحیح بھی لکھتی ہے، غلط بھی لکھتی ہے. تاریخ معتبر بھی ہوتی ہے، غیر معتبر بھی ہوتی ہے. تاریخ حکومت کے انفلوئنس میں بھی ہوتی ہے. اور ہمارے میں تو تاریخ واریخ کی بات نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب نہیں کیا تو اللہ کے مشن کے خلاف کام کیا. اللہ کے مشن کے خلاف کام کیا. تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو اس نے ایک بہت ہی غلط سی بات کہی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. یہ کوئی دلیل نہیں تھی، یہ کوئی بات مضبوط نہیں تھی. اللہ کے یہاں سے بات ریجیکٹ کر دی گئی. لیکن اللہ نے اس کو نکال دیا اور کہا تو چلا جا، نکل جا، دور ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو کہا جا، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی گئی.
اب وہ کہتا ہے کہ میں تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. یہ دیکھیے روز اول سے ایک ٹسل چل رہی ہے، نیکی و بدی، خیر و شر، ظلم و عدل. میری کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس ذہن میں رکھیے گا، یہ دو طاقتوں کا وہاں سے شروع ہو گیا، دو طاقتوں کا ٹکراؤ، دو طاقتوں کا ٹکراؤ وہاں سے شروع ہو گیا. اب یا اللہ ایک بجلی گرا دے، یہ مر جائے، ختم ہو جائے، جھگڑا ہی نہ رہے. ملک الموت کو حکم دے دے کہ اس بدتمیز کی اور گستاخ کی روح کھینچ لے، ختم ہو جائے. یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا اور قیامت تک لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ جو اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے، دنیا میں فساد کرے گا، ہنگامہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، گڑبڑ کرے گا، یہ سب کرے گا، لہذا اس کو ختم کر دے. آج اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں اتنی طاقت اور امام میں اتنی طاقت، تو اگر حسین میں طاقت تھی تو یزید کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ ارے آپ مزاج مشیت سمجھے ہی نہیں. حق والوں کا یہ مزاج نہیں ہوا کرتا. حسین میں طاقت تھی یا نہیں تھی یہ تو الگ بحث ہے، اللہ میں تو طاقت تھی. شیطان کو کیوں نہ ختم کر دیا جب کھلے عام کھڑا لڑ رہا ہے اللہ سے؟ ارے کھلے عام دو بدو کر رہا ہے، کیا بات ہے، کھلے عام کھڑا اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے. وہیں پر مزاج برہم ہوتا مشیت کا، اور 100 شگر کے مر جاتا، ختم ہو گیا. رکھا کیا ہے؟ جی نہیں، امام کو مہلتیں دی جا رہی ہیں. معلوم ہوا کہ مزاج اسلام یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو فنا کر دو، بلکہ یہ ہے کہ راستے دونوں رہیں گے، اچھائی کا راستہ بھی رہے گا، برائی کا راستہ بھی رہے گا. اللہ نے شیطان کے لیے ملک الموت کو حکم نہیں دیا کہ اس کی روح قبض کر لے، کہا ہمارا راستہ بھی رہے گا، شیطان کا راستہ بھی رہے گا، تاکہ پتہ لگے ہمارا والا کون، اس کا والا کون. صلوات بر محمد. دلوں میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دلوں میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دلوں میں اگر محبت کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کہتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نعرہ حیدری تو عزیزان گرامی، یہاں سے بات کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی. آدم اللہ کے نمائندے، نیکیوں کے نمائندے، روشنی کے نمائندے، علم کے نمائندے، عدل کے نمائندے، خیر کے نمائندے. شیطان اندھیروں کا ریپرزینٹیٹو، ظلم کا نمائندہ، جہالت کا نمائندہ، برائیوں کا نمائندہ. اب دنیا میں یہی تاریخ مذہب بھی ہے، یہی تاریخ ظلم و عدل بھی ہے،
اور یہی آزادی انسان کی بھی تاریخ ہے۔ دیکھیے میں ایک ایک بات توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملے کو آپ نے، کہ یہی آزادی انسان کی بھی تاریخ ہے۔ آپ مذہب کی پالیسی سمجھیے، میں اس کے اوپر پورا اشرا پڑھ چکا ہوں اسی مسجد میں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں عرض کروں گا، لیکن مذہب کی پالیسی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ میری آواز جہاں جہاں کوئی سن رہا ہو وہ اس کو غور سے سنیں کہ قرآن مجید نے مذہب کی پالیسی ڈکلیئر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ دین کی پہچان یہ ہے کہ اس میں زبردستی نہیں کی جائے گی کسی پر۔ پھر دین میں کیا ہوگا؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا جائے گا۔ یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ راستہ اچھائیوں اور نیکیوں کا راستہ ہے، اور یہ راستہ برائیوں اور گمراہیوں کا راستہ ہے۔ بس اس کے آگے دین میں کوئی زبردستی کہ زبردستی کسی کو ڈھکیل دیا جائے برائی کے راستے کی طرف، تو اگر ڈھکیلا جائے برائی کے راستے کی طرف تو وہ دین نہیں ہے۔ زبردستی کھینچ لیا جائے اچھائی کے راستے کی طرف، تو اگر کھینچ لیا جائے تو دین نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ آپ کو صبح قیامت تک روشنی دیتی رہے گی، اس لیے کہ دنیا میں دین بھی ہے، اور دین کے نام پر سیاست بھی ہے، دین کے نام پر دنیا داری بھی ہے، دین کے نام کے اوپر اہل باطل کے کھیل بھی ہیں۔ جیسے دنیا میں کھرا سونا بھی ہے، کھرے سونے کے نام پر بکنے والا پیتل بھی ہے، دنیا میں ریئل ڈائمنڈ بھی ہے، اور ڈائمنڈ کے نام پر بکنے والے امیٹیشن بھی ہیں۔ تو کوئی ٹچ اسٹون ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر پرکھ کے ہم دیکھیں کسوٹی یہ سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ اصلی ڈائمنڈ ہے کہ امیٹیشن ہے، تو اسلام نے ہم کو ٹچ اسٹون دیا ہے، کسوٹی دی ہے اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو جہاں زبردستی ملے سمجھنا دین نہیں ہے، اور جہاں زبردستی نہ ملے سمجھنا دین ہے۔ اب یہ کسی ایک کی کہانی نہیں ہے، آج یا کل کی کہانی نہیں ہے، آپ اپنی سوچ کے حوالے ہیں۔ تاریخ کے طول میں دیکھیے زبردستی کہاں کہاں ہے، جہاں جہاں ہے وہاں وہاں دین نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھیے زبردستی کہاں کہاں ہے، جہاں جہاں ہے وہاں وہاں دین نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن کا صاف کہہ رہا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی سی مثال میں آپ کو سنا دوں، اور باقی آپ کی فکروں کے حوالے، آپ کے ذہن کے حوالے، کہ یزید لشکر بھیج رہا ہے، فوجیں بھیج رہا ہے، آدمی پر آدمی بھیج رہا ہے، رسالے پر رسالے بھیج رہا ہے، میدان کربلا انسانوں سے چھلک گیا مگر فوجیں آ رہی ہیں، پانی بند کر رہا ہے، یہ سب کہے کے لیے کر رہا ہے، کا حسین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بیعت کر لیں۔ تو اگر بیعت یزید دین ہوتی تو دباؤ نہ ہوتا۔ یہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کیجئے، کس مورخ نے کیا کہا اس سے بحث نہیں۔ یزید فوج بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر 9 محرم کو سویرے کے بعد سے کربلا میں جگہ ہی نہیں تھی کہ کوئی نیا لشکر آ پائے۔
تو کربلا اور کوفے کی جو سڑک تھی، جو بھی اس زمانے میں جیسی بھی سڑک ہوتی ہو، جو راستہ تھا، تو جو آنے والی فوجیں تھیں وہ کیمپ لگا رہی تھی وہاں، یعنی کوفے اور کربلا کے بیچ کا جو راستہ تھا اس کے اوپر کیمپ لگا لگا کے فوج ٹھہر رہی ہے، اس لیے کہ کربلا میں اب جگہ مزید فوج کی نہیں تھی۔ تو یہ جو طاقت بڑھائی جا رہی ہے اور یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور یہ جو زبردستی ہو رہی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دین نہیں ہے۔ تو ایک منظر تو یہ ہے یزیدی کیریکٹر۔ اچھا، حسین کا کیریکٹر کیا ہے کہ عاشور کی رات اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اپنے خیمے میں جمع کر کے چراغ گل کر کے کہتے ہیں میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ اب پہچان جائیے حسین کا راستہ دین ہے کہ یزید کا راستہ دین ہے۔ سمجھ لیجیے، کربلا یہی سب بتاتی ہے ہمیں، کربلا کی یہی ٹیچنگ ہے کہ یزید دباؤ ڈال رہا ہے کہ بیعت ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یزید حسین سے جو شے مانگ رہا تھا وہ دین نہیں تھی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ نبی کا نواسا کسی ایسی بات کو مان لے جو دین نہ ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہ مذہب کی آزادی کی تاریخ ہے کہ جس کا دل چاہے وہ برائیوں کے راستے کی طرف جائے، جس کا دل چاہے وہ اچھائیوں کے راستے کی طرف جائے، جس کا دل چاہے وہ اندھیروں کی طرف جائے، جس کا دل چاہے وہ روشنیوں کی طرف جائے۔ اللہ نے دونوں راستے الگ الگ کر کے بتا دیے۔ حضرت آدم اللہ کے نمائندے، دین کے نمائندے، روشنی کے نمائندے، حق کے نمائندے، عدل کے نمائندے۔ شیطان ظلم کا نمائندہ، اندھیرے کا نمائندہ، برائیوں کا نمائندہ، ایول اسپرٹس کا ریپرزنٹیٹو۔ اب جب دنیا میں کہانی شروع ہوئی تو اسی دنیا میں ابلیس بھی بسا اور اسی دنیا میں آدم بھی بسے۔ اسی دنیا میں ابلیس بھی بسا اور اسی دنیا میں آدم بھی بسے، مگر آبادی بہت کم تھی۔ پوری دنیا کی آبادی اتنی بھی نہیں تھی جتنی خالی ڈونگری کی آبادی ہے۔ ایک گھر تھا اور ایک گھر کی کل آبادی تھی دنیا۔ شیطان نے اسی گھر میں اپنا کام دکھا دیا اور آدم کے ایک بیٹے کو اپنے ٹریپ میں لے لیا جس کا نام قابیل تھا۔ اس کو اس نے اپنے ٹریپ میں لے کے اور اپنا ہمنوا بنا کے اس کے ہاتھوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ شیطان نے قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا۔ چلیے، دنیا میں ظلم کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ قابیل ظالم تھا، حابیل مظلوم تھا۔ دونوں آدم کے بیٹے تھے، دونوں نبی کے بیٹے تھے، مگر رشتہ داری سے کچھ نہیں ہوتا، کیریکٹر کی بنیاد پر انسان جانا جاتا۔ ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا۔ دنیا میں ظالم و مظلوم کی ہسٹری کا آغاز یوں ہوا، ابتدا یوں ہوئی کہ آدم کے ایک بیٹے نے جس کا نام قابیل تھا، آدم کے دوسرے بیٹے کو جس کا نام حابیل تھا، ظلم کے ساتھ ایک بڑے سے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، اس لیے کہ یہ اولڈ اسٹون ایج جو کہلاتی ہے
جب انسان نے پتھر میں دھار نہیں بنائی تھی، یہ اس زمانے کا قصہ ہے۔ لہذا کوئی دھاردار اسلحہ نہیں تھا اس زمانے میں، بڑا سا ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پر زور سے دے مارا، جس کے نتیجے میں اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ حابیل کا۔ یہ کام کس نے کیا؟ قابیل نے۔ چلو دنیا کی تاریخ میں پہلا ظالم اور پہلا مظلوم دونوں سامنے آ گئے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کی اسی وقت تحقیقات کر لیجئے تو اچھا ہے۔ بعد میں دنیا میں سیاست بڑھ جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی، جھگڑے بڑھ جائیں گے، لوگ کہیں گے وہ قتل تو ہوا مگر پولیٹیکل انفلوئنس میں ہوا، وہ قتل تو ہوا مگر جائیداد کے لیے ہوا، وہ قتل تو ہوا مگر پراپرٹی کے لیے ہوا، وہ قتل تو ہوا مگر تاج و تخت کے چکر میں ہوا۔ دنیا میں بہتیرے معاملے آگے بڑھیں گے جب پاپولیشن بڑھے گی۔ ابھی پاپولیشن نہیں ہے، ابھی دونوں طرف سناٹا ہے، لہذا ابھی ریسرچ کر لیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ توجہ سے ابھی اس معاملے کے اوپر پوری انویسٹیگیشن اور پوری تحقیق ہو جائے، اس لیے کہ یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے، یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے جو پڑھ رہا ہوں کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ اور چونکہ دنیا میں پہلا واقعہ ہوا تھا، لہذا اس کو قتل تو کر دیا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ باڈی کا فائنل ڈسپوزل کیسے ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو دیکھ دیکھ کے معلوم ہو گیا کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جب دنیا میں پہلا آدمی مرا ہے تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کو نہیں معلوم تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دو کوے آئے لوٹے ہوئے اور ایک نے ایک کو مار ڈالا، اور پھر مٹی کھودی اور کوے نے اس نے اس کو دبایا تو مر گیا تھا۔ تو قابیل کی سمجھ میں آیا کہ اچھا ایسے یہ کام ہوتا ہے، تو بھی اس نے بھی بھائی کو اپنے زمین کھود کے اس کے اندر دفن کیا۔ یہ قتل جو ہوا، اس کے لیے مذہب یہ کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان پہلے یہ بحث چھڑی کہ ہم دونوں میں اللہ کے نزدیک پیارا کون ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی رکھو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ پیارا ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ تو غصے میں آ کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی کانٹروورشل واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ لکھا ہو انہوں نے کچھ لکھا ہو، یہ سب قرآن پاک کے اندر چونکہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی کانٹروورسی اور کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، اور سب مانتے ہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی سب مسلمان ایسے ہی مانتے ہیں، یہ واقعہ ایسے ہی ہوا۔ لیکن اس سے سمجھداروں کے واسطے ایک نتیجہ نکلا، اور وہ یہ کہ اصل میں قابیل کو غصہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، غصہ آیا تھا اللہ پر۔ اگر اللہ اس کو مل جاتا تو یہ اسی پر حملہ کرتا، بھائی بنا کرتا، لیکن جب اللہ نہیں ملا تو اللہ کے پیارے پر حملہ کیا۔ معلوم مزاج ظلم یہ ہے کہ جس کا غصہ ہو اگر وہ نہ ملے تو اس کے والے کو مار ڈالو۔ تو قابیل کو چونکہ اللہ نہیں ملا، لہذا اللہ کے بدلے اللہ والا قتل کیا گیا۔ اب سمجھے آپ
کہ نبی کے نواسے کے قاتلوں کو جو ہم برا کہتے ہیں اس میں راز یہی ہے کہ جن کو اللہ کا غصہ تھا انہوں نے اللہ والوں پر اپنا غصہ اتارا. اور اب مزاج نبوت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. مزاج نبوت یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو اس واقعے کی خبر ہوئی، جو نبی بھی تھے، باپ تو تھے ہی مگر نبی بھی تھے، تو وہ تشریف لائے اور حابیل کی قبر پر بیٹھ کے روئے. اور جب اٹھے تو قابیل پر نفرین کرتے ہوئے، چلیے اچھا کیا حضرت آدم آپ نے، سمجھدار وہی ہے جو اپنی زندگی میں جائیداد کا بٹوارا کر دے تاکہ بعد میں لڑکوں میں جھگڑا نہ ہو. قاتل بھی آپ ہی کا بیٹا تھا، شہید بھی آپ ہی کا بیٹا تھا. آپ نے دونوں کو اپنی زندگی میں ان کا حصہ دے دیا کہ شہید کے حصے میں آنسو آتے ہیں، قاتل کے حصے میں نفرت آتی ہے. اور ہمارا تو عزیزان گرامی یہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. ظلم کی تاریخ اور عدل کی تاریخ. اللہ کو ظلم پسند نہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اور حضرت آدم کے درمیان کتنے ہزار سال کی دوری ہے یا کتنے لاکھ سال کی دوری ہے. اس کے لیے کوئی صحیح طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم آپ کو صحیح بتا سکیں کہ ہمارے اور حضرت آدم کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے. لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک تمام انصاف پسند لوگ قاتل کو برا کہتے ہیں اور شہید کی تعریف کرتے ہیں. اور 1400 برس کی تاریخ، آج لاکھوں برس کی تاریخ میں یا ہزاروں برس کی تاریخ میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنے برس کی پرانی بات ہے، لیکن اتنی پرانی تاریخ میں آج تک قابیل برا کہا جا رہا ہے اور ایک آواز بھی آج تک یہ سننے میں نہ آئی کہ ہم کیوں برا کہیں، ہو سکتا ہے خدا اسے بخش دے. حالانکہ دنیا کا پہلا جرم ہے، کبھی کبھی پہلی خطا معاف کر دی جاتی ہے، مگر اس کے بعد بھی قاتل کے لیے کسی کے دل میں اتنی ہمدردی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ممکن ہے خدا اسے بخش دے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو برا کہنے والے؟ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حسین کے قاتل کے سلسلے میں وکالت ہوتی ہے، ممکن ہے خدا اسے بخش دے. ہم کون ہوتے ہیں برا کہنے؟ چھوڑیے، بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی. آج تو صرف اتنا کہ وقت تمام ہے، وقت کے ساتھ بات بھی تمام ہوگی. آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی. کل رات یہاں کی مجلس کے بعد میں کیسر باغ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے حضرت مسلم کے مسائل پڑھے تھے، اس لیے کہ میں اکثر محرم کی پہلی رات یا پہلی تاریخ کربلا کے سلسلے کے پہلے شہید کے مسائل پڑھتا ہوں. تو میرے ایک دوست، اللہ انہیں سلامت رکھے، مجلسوں میں برابر آتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بڑے اصرار سے بات کہی کہ کل تم مغل مسجد میں یہی مسائل پڑھو. تو ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ
جو کل کیسر باغ میں تھے، ان کو آج بھی وہی مصائب سننے کو ملیں گے، لیکن یہ مصائب حسین اور حسین والوں کے مصائب کی صفت ہے کہ وہی ریپیٹ ہوتے ہیں مگر آنسو بہتے ہیں۔ عزیزوں، آج محرم کی پہلی ہے اور اس پہلی تاریخ میں جاتا ہوں اس پہلے ایک شہید کا ذکر ہو جو حسین کی شہادت سے ٹھیک 1 مہینہ 1 دن پہلے شہید ہوا۔ میں نے ایک تصویر کشی کی تھی اور وہ تصویر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ 8ویں ذی الحجہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج ڈوبنے میں تھوڑی دیر باقی ہے، مکے میں حاجی اپنے سفر کا انتظام کر کے احرام باندھے ہوئے مکے سے باہر نکل رہے ہیں، دوسری طرف ایک چھوٹا سا قافلہ جس نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا ہے حسین کی سربراہی میں کوفے کی طرف روانہ ہے، اور تیسری طرف کوفے کے گلیاں سناٹی ہیں، بازار بند ہیں، شہر میں کرفیو جیسا منظر ہے، اور ایک پردیسی مسافر کوفے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ آدمی کا وجود نہیں ہے، بزدلی نے حق گوئی کی طاقت چھین لی ہے، گھر کے دروازے بند ہیں، لوگ گھر کے دروازے بند کر کے اس طرح بیٹھ گئے ہیں جیسے دروازے بند ہو تو موت بھی نہ آئے گی۔ ایک مسافر ایک گلی سے گزر رہا ہے اور چلتے چلتے اس کو پیاس بھی لگائی ہے، اتفاق سے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور ایک بہت بوڑھی عورت جس کے بڑھاپے نے اس کو ہر طرح کے خطرے سے بے نیاز کر دیا ہے، وہ اپنے دروازے پر بیٹھی ہے۔ مسافر نے انسانی صورت دیکھی، بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی ہے، مسافر رک گیا، کیا کنیز خدا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے؟ عورت بڑی نیک دل عورت تھی، کہا کیوں نہیں، یہ کیا بات ہے، پانی لے کے آئی۔ تھکے ہوئے مسافر نے پانی پیا اور سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت جس کے دل میں مادرانہ شفقت کا جذبہ تھا مسافر سے کہنے لگی، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، آپ شہر کا حال نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہے، آپ یہاں کی کیفیت نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہے، آپ اپنے گھر جائیے، ایسے حالات میں باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا، جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائیے۔ مسافر گھر کا نام سن کے، بچوں کا نام سن کے ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہے، کہتا ہے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ عرب عورت ہے، عرب عورت ہے، عربوں کی مہمان نوازی مشہور ہے، چونک گئی ایک دم، آپ مسافر ہیں؟ کہاں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے سے۔ کون ہیں آپ؟ کچھ خاندان، نام، پتہ کچھ؟ کہا میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ ایک دم جیسے اس کو کچھ یاد آ رہا ہے، ضعیف عورت دماغ پر زور دے رہی ہے، جی عقیل کے بیٹے، وہی عقیل تو نہیں جو امیر المومنین علی کے بھائی تھے؟ کہا ہاں وہی۔
عورت کانپنے کی کھڑی ہو گئی. ارے آپ علی کے بھتیجے ہیں, عقیل کے بیٹے ہیں, خاندان رسالت سے ہیں, بنی ہاشم ہیں آپ. کنی اس کو معاف کر دیجیے, کنی اس کو معاف کر دیجیے, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. شہزادے معاف کیجیے, میں پہچان نہیں پائی تھی, اس سے غلطی ہو گئی. یہ گھر آپ کا ہے, آئیے آئیے تشریف لائیے. غریب خانہ حاضر ہے. بڑی عزت سے خوشامد سے گھر لے گئی. اب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. عقیل نے اس کے گھر میں مغرب کی نماز ادا کی. مصلی پر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے لگے, عبادت کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ضعیفہ کھانا لے کے آئی. پانی تو پی لیا تھا مگر کھانا نہیں کھایا. لاکھ لاکھ کہا اس نے مگر کھانا نہیں کھایا. جیسے کربلا میں شب عاشور ساری رات عبادت ہوئی, ویسے حضرت مسلم نے بھی ساری رات عبادت کی. سویرا ہوا, اسی کے بیٹے نے مخبری کی. مسلم نماز پڑھ کے اسلحے سجنے لگے. گھوڑوں کی چاپوں کی آواز کانوں میں آنے لگی. بوڑھی عورت ہاتھ جوڑ رہی ہے, شہزادے نہ جائیے. کہا توا کیا بات کرتی ہے, کیا تیرے گھر میں تلوار چلوا دوں؟ اسلحہ سجتے ہوئے نکلے. ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 1300 آدمی آئے تھے. 1300 آدمی آئے تھے ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے. مسلم ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے, ایک ہاتھ خالی نکل آئے. کہتے ہیں تلوار کے آگے جو آتا تھا 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. بایاں ہاتھ خالی تھا, سپر نہیں تھی اس میں. کبھی کسی کے کمر کا پٹکا پکڑ کے زمین پر دے مارا تو کھلونے کی طرح ٹکڑے ہو گیا. کبھی کوٹھے میں اچھال دیا. یہ چل رہا تھا. اس نے وہاں سے لکھا کہ اور فوج بھیج. تو ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کے لیے 1300 تو بھیج دیے, اب اور کیا بھیجیں؟ تو کیا تو سمجھتا ہے لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ محمدی اسلحہ خانے کی تلوار ہے, جو آ رہا ہے کٹ رہا ہے, بس لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے. تو وہاں سے اس نے فوج بھیجی اور کہا یہ بنی ہاشم ہے, یہ آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مارے جا سکتے, ان کو دھوکے سے مارو. زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے. دھوکہ بنایا گیا کہ آدمی زمین سمجھ کے اس پر چلے. حضرت مسلم ایک گڑھے میں گرے, اور بس میں زیادہ وضاحت نہ کل کی تھی نہ آج کروں گا, لیکن ایک جملہ کہوں گا سمجھداروں کے لیے کافی ہے. جب مسلم گڑھے میں گر گئے تو وہ فوج آگے بڑھی جس کے ہاتھوں میں لمبے نیزے تھے. مجلس ختم ہے. ایک جملہ سن لیجئے, مجلس ختم ہے. یہی مسائل کل پڑھے تھے, یہی آج ریپیٹ کر دیے فرمائش کو, مگر جو آخر میں وہاں پڑھا تھا وہی یہاں پڑھ کے ریپیٹ کر دوں, ختم کر دوں مسائل کو. دیکھیے آدمی پر کتنی سخت سے سخت مصیبت پڑے, لیکن اگر 2 4 6 آپس کے لوگ ساتھ ہیں تو کم از کم ایک دوسرے سے بات تو کر لیتے ہیں. مصیبت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کربلا والوں کی مصیبت بہت عظیم تھی, مگر حبیب نے مسلم سے کچھ کہہ دیا, مسلم نے زہیر سے کچھ کہہ دیا, زہیر نے ابو سمامہ سے کچھ کہہ دیا, ابو سمامہ نے سعید ابن عبداللہ سے کچھ کہہ دیا, عباس نے علی اکبر سے بات کر لی, علی اکبر نے قاسم سے بات کر لی, قاسم نے اون محمد سے کچھ کہہ دیا. کم از کم کچھ لوگ آپس کے ساتھ تو تھے. سلام اس پر جو بالکل اکیلا تھا, جسے وصیت کرنے کے لیے بھی کوئی اپنا نہ ملا, جو تنہا تھا. اے حسین آپ کے سفیر پر سلام, جس کا لاشا گلیوں میں کھینچا